کیا صرف کارخانے لگانے سے کوئی ریاست عالمی طاقت بن جاتی ہے، یا اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ چیزیں صرف جوڑ رہی ہے یا انہیں حقیقت میں بنا بھی رہی ہے؟ ناظرین، عالمی طاقت کے ڈھانچے کو اگر خاموشی سے دیکھا جائے تو ایک فرق بہت گہرا نظر آتا ہے۔ کچھ ریاستیں عالمی سپلائی چین میں صرف آخری مرحلہ سنبھالتی ہے جہاں مختلف حصے آ کر جوڑے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ریاستیں وہ مرحلے سنبھالتی ہے جہاں اصل ڈیزائن بنتا ہے، بنیادی پرزے تیار ہوتے ہیں اور پوری صنعتی زنجیر کا مرکز قائم ہوتا ہے۔ بظاہر دونوں صورتوں میں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہے، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور برآمدات بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی فرق فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی ریاست عالمی طاقت کے نظام میں اوپر جاتی ہے اور کون سی ہمیشہ درمیانی درجے میں رہ جاتی ہے۔ کیا اسمبلی پر مبنی صنعت حقیقی صنعتی طاقت پیدا کر سکتی ہے؟ جب کوئی ریاست اپنی صنعتی سفر کا آغاز کرتی ہے تو عموماً سب سے آسان راستہ اسمبلی لائنز کے ذریعے صنعت قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بڑی تحقیق، پیچیدہ مشینری یا طویل تجربے کی فوری ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے بیرونی سرمایہ کار اور عالمی کمپنیاں جلدی شراکت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ فیکٹریاں لگتی ہے، روزگار پیدا ہوتا ہے اور برآمدات میں اضافہ نظر آنے لگتا ہے، جس سے بظاہر یہ تاثر بنتا ہے کہ صنعتی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی ماڈل ایک خاموش حد بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسمبلی پر مبنی صنعت دراصل پہلے سے تیار شدہ ڈیزائن، درآمد شدہ پرزوں اور بیرونی ٹیکنالوجی پر چلتی ہے۔ جب بنیادی تحقیق، خام مال کی پروسیسنگ اور اہم پرزوں کی تیاری ریاست کے اندر موجود نہ ہو تو صنعتی نظام اپنی سمت خود طے نہیں کر پاتا۔ عالمی کمپنیوں کے فیصلے، قیمتوں میں تبدیلی یا سپلائی چین کی ترجیحات مقامی صنعت پر براہ راست اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اس دوران پیداوار کی مقدار بڑھتی رہتی ہے، مزدور مصروف رہتے ہیں اور معیشت فعال دکھائی دیتی ہے، مگر اصل اختیار ان مراکز کے پاس رہتا ہے جہاں ڈیزائن، ٹیکنالوجی اور بنیادی مینوفیکچرنگ موجود ہوتی ہے۔ نتیجتاً ریاست عالمی صنعت کا حصہ تو بن جاتی ہے، لیکن اس کا کردار فیصلہ ساز کے بجائے ایک ایسی شراکت دار کا رہتا ہے جو نظام کی نچلے درجے میں کام کرتا ہے اور جس کی صنعتی سمت اکثر باہر سے طے ہوتی ہے۔ اصل طاقت پیداوار کے کس مرحلے میں چھپی ہوتی ہے؟ صنعتی نظام کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ پیداوار کے تمام مرحلے ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتے۔ کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں بنیادی طور پر مزدوری، مشینوں کی نگرانی اور تیار شدہ حصوں کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے، جس کے لیے زیادہ تر عمل درآمد کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ مراحل وہ ہوتے ہیں جہاں اصل قدر پیدا ہوتی ہے، یعنی تحقیق، ڈیزائن، انجینئرنگ مہارت اور پیچیدہ مینوفیکچرنگ کے عمل۔ یہی وہ مرحلے ہیں جہاں نئی ٹیکنالوجی جنم لیتی ہے اور جہاں صنعت کی سمت طے ہوتی ہے۔ جب کوئی ریاست وقت کے ساتھ ان ابتدائی اور مشکل مراحل پر سرمایہ کاری کرتی ہے اور انہیں اپنے اندر منتقل کر لیتی ہے تو عالمی سپلائی چین کا توازن آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اب وہ صرف مصنوعات بنانے والی جگہ نہیں رہتی بلکہ پوری نظام کی ضرورت بن جاتی ہے۔ دوسری ریاستیں اپنی صنعت جاری رکھنے کے لیے اس کے تیار کردہ اہم پرزوں، مشینری یا تکنیکی مہارت پر انحصار کرنے لگتی ہے۔ اس انحصار کے نتیجے میں تجارتی تعلقات محض خرید و فروخت تک محدود نہیں رہتے بلکہ ایک اسٹریٹجک تعلق میں بدل جاتے ہیں۔ یوں معاشی طاقت خاموشی سے سیاسی اثر میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے پاس صنعتی بنیاد ہو وہ صرف مارکیٹ میں شریک نہیں رہتا بلکہ نظام کی رفتار پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جب اہم پرزے بیرونی ملک سے آئے تو ریاست کتنی خود مختار رہتی ہے۔ ایسی صنعت جو بنیادی پرزے، مشینری اور اہم ٹیکنالوجی زیادہ تر بیرونی ملک سے حاصل کرتی ہو، بظاہر بہت مصروف اور فعال نظر آتی ہے۔ فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہے، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور مصنوعات عالمی منڈیوں میں بیچ دی جاتی ہے، جس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ صنعتی نظام مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے۔ مگر اگر اس ڈھانچے کو قریب سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک خاموش کمزوری چھپی ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی صنعت کی بنیاد ہی بیرونی سپلائی پر ہو تو اس کی رفتار دراصل اس کے اپنے فیصلوں سے زیادہ عالمی حالات پر منحصر ہو جاتی ہے۔ عالمی سپلائی چین میں معمولی رکاوٹ، سیاسی کشیدگی، تجارتی تنازع یا پابندی کی صورت میں یہی انحصار اچانک ایک بڑے دباؤ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فیکٹریاں اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، مزدور بھی دستیاب ہوتے ہیں اور طلب بھی ختم نہیں ہوتی، مگر وہ بنیادی پرزے یا محسوس مشینیں میسر نہیں ہوتی جن کے بغیر پیداوار آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس طرح صنعتی سرگرمی روکنے لگتی ہے اور معیشت کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریاست کو اپنی صنعتی منصوبہ بندی اور رفتار کو بیرونی فیصلوں کے مطابق ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ جب بنیادی کنٹرول اپنے پاس نہ ہو تو صنعت کی آزادی بھی محدود ہو جاتی ہے۔ کیا اسمبلی پر مبنی معیشت جدت پیدا کر سکتی ہے؟ جدت اور نئی ٹیکنالوجی عام طور پر وہاں جنم لیتی ہے جہاں صنعت کے مختلف مرحلے ایک ہی نظام کے اندر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب کسی ریاست کے پاس خام مال کی پروسیسنگ سے لے کر بنیادی پرزوں کی تیاری اور پھر حتمی مصنوعات کی تیاری تک مکمل صنعتی زنجیر موجود ہو تو ہر مرحلہ دوسرے مرحلے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ اس عمل میں انجینئرز، تکنیکی ماہرین اور فیکٹریوں کا تجربہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، جس سے چھوٹی چھوٹی بہتریاں وقت کے ساتھ بڑی جدت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی پرزے میں معمولی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے
تو ڈیزائن، انجینئرنگ اور پیداوار کے شعبے فوری طور پر مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اور یہی عمل صنعت کو آہستہ آہستہ زیادہ مضبوط اور جدید بناتا ہے۔ لیکن اگر کسی ریاست کی صنعت صرف آخری مرحلے تک محدود ہو، یعنی وہاں صرف تیار شدہ حصوں کو جوڑ کر مصنوعات بنائی جا رہی ہو، تو تحقیق اور ڈیزائن کے اصل مراکز کئی اور قائم رہتے ہیں۔ اس صورت میں مقامی صنعت زیادہ تر ہدایات پر عمل کرنے تک محدود رہتی ہے، فیکٹریاں چلتی رہتی ہے، معیشت سرگرم دکھائی دیتی ہے، مگر نئی ٹیکنالوجی پیدا کرنے کی صلاحیت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق گہرا ہوتا جاتا ہے اور ریاست صنعتی سرگرمی کے باوجود جدت کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ عالمی سپلائی چین میں اصل اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ عالمی صنعت کو اگر ایک وسیع اور جڑی ہوئی زنجیر کے طور پر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس زنجیر کی تمام کڑیاں ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتے۔ کچھ کڑیاں ایسی ہوتی ہے جو محض آخری مرحلے میں مصنوعات کو مکمل کرتی ہے، جبکہ کچھ کڑیاں وہ ہوتی ہے جن پر پوری پیداوار کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ان بنیادی مراحل میں خلل آ جائے تو پوری سپلائی چین کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ ریاستیں جو ان اہم اور حساس مراحل پر قابض ہوتی ہے، دراصل عالمی صنعت کے بہاؤ کو خاموشی سے متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے فیصلے، ان کی پیداواری صلاحیت اور ان کی صنعتی پالیسی عالمی مارکیٹ پر اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ملک صرف اسمبلی کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ اس صنعتی زنجیر میں ایک ایسی کڑی بن جاتا ہے جسے نسبتاً آسانی سے کسی ایک جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عالمی کمپنیاں لاگت، مزدوری یا پالیسی میں معمولی تبدیلی کے بعد اپنی اسمبلی لائن کسی دوسرے ملک میں بھی منتقل کر سکتی ہے، مگر جب کوئی ریاست اہم پرزوں، بنیادی مشینری یا کلیدی ٹیکنالوجی کی تیاری سنبھال لیتی ہے تو اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ پھر اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں رہتا، کیونکہ اس کی صنعت صرف ایک مقام نہیں بلکہ پوری نظام کی ضرورت بن چکی ہوتی ہے، اور یہی حیثیت اسے عالمی معیشت میں زیادہ وزن دیتی ہے۔ طویل مدت میں اسمبلی پر انحصار ریاستی طاقت کو کہاں لے جاتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ اسمبلی پر مبنی معیشت ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جاتی ہے جہاں ابتدائی ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ محدود ہونے لگتی ہے۔ شروع میں بیرونی سرمایہ، روزگار کے مواقع اور برآمدات میں اضافہ تیزی سے معاشی سرگرمی کو بڑھاتے ہیں، مگر چونکہ صنعتی ڈھانچہ بنیادی تحقیق، ڈیزائن اور پیچیدہ مینوفیکچرنگ تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے پیداوار کی مقدار بڑھنے کے بجائے صنعتی صلاحیت کی گہرائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی فیکٹریاں زیادہ کام کرتی ہے لیکن صنعت کی نوعیت وہی رہتی ہے۔ اسی دوران مزدوری کی لاگت وقت کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، شہری ترقی اور معیار زندگی میں اضافے کے باعث سستا پیداواری فائدہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ عالمی کمپنیاں جن کا مقصد لاگت کم رکھنا ہوتا ہے، نئے اور سستے ممالک کی طرف منتقل ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اس تبدیلی سے مقامی صنعت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد خود مختار ٹیکنالوجی یا منفرد صنعتی مہارت پر نہیں ہوتی۔ نتیجتاً ریاست کو اپنی صنعتی برتری برقرار رکھنے کے لیے مسلسل دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معیشت چلتی تو رہتی ہے مگر استحکام پیدا نہیں ہو پاتا، اور عالمی طاقت کے نظام میں اس کی حیثیت ایک مستقل اور اثر انداز مقام کے بجائے ایک قابل تبدیل پیداواری مرکز تک محدود رہ جاتی ہے۔ جب ریاست مکمل مینوفیکچرنگ زنجیر بناتی ہے تو کیا بدلتا ہے؟ جبکہ ریاست وقت کے ساتھ اپنی صنعت کو اس مقام تک لے آتی ہے جہاں خام مال کی پروسیسنگ سے لے کر بنیادی پرزوں کی تیاری اور پھر حتمی مصنوعات کی تیاری تک پوری صنعتی زنجیر اس کے اندر موجود ہو، تو اس کی معیشت کی نوعیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ صرف ایک ایسی جگہ نہیں رہتی جہاں چیزیں تیار ہو کر عالمی منڈی میں بیچ دی جائے، بلکہ وہ ایک ایسا نظام بن جاتی ہے جہاں مختلف صنعتی مراحل ایک دوسرے سے جڑ کر مسلسل ترقی پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل میں مقامی صنعت زیادہ خود مختار ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اہم پرزوں، مشینری یا بنیادی ٹیکنالوجی کے لیے مکمل طور پر باہر پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے جیسے یہ صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے، عالمی کمپنیوں اور دیگر ریاستوں کے لیے اس نظام کے ساتھ جڑنا ضروری ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی سپلائی چین کو مستحکم رکھنے کے لیے اسی صنعتی مرکز کے ساتھ طویل مدتی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اس طرح تجارتی روابط صرف خرید و فروخت تک محدود نہیں رہتے بلکہ گہرے اقتصادی تعلقات میں بدل جاتے ہیں۔ نتیجتاً ریاست کا کردار بھی تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ صرف پیداوار کا مقام نہیں رہتی بلکہ ایک ایسا صنعتی مرکز بن جاتی ہے جس کے فیصلے اور پیداواری صلاحیت عالمی معیشت کی سمت کو متاثر کرنے لگتے ہیں، اور یہی تبدیلی وقت کے ساتھ عالمی طاقت کے توازن میں بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ کیا یہی فرق ریاستوں کی عالمی حیثیت طے کرتا ہے؟ اگر دہائی کے تناظر میں عالمی صنعتی ترقی کا جائزہ لیا جائے تو ایک مستقل پیٹرن سامنے آتا ہے جو خاموش مگر بہت واضح ہوتا ہے۔ وہ ریاستیں جو اپنی صنعت کو صرف اسمبلی کے مرحلے تک محدود رکھتی ہے، عالمی تجارت میں سرگرم ضرور رہتی ہے، ان کی برآمدات بھی جاری رہتی ہے اور وہ سپلائی چین کا حصہ بھی بنی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ عالمی فیصلوں کے مرکز تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی معیشت زیادہ تر ان منصوبوں پر چلتی ہے جو کہیں اور تیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے صنعتی سرگرمی کے باوجود سمت کا تعین
ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ وقت کے ساتھ ہی صورتحال انہیں ایک ایسے کردار تک محدود کر دیتی ہے جہاں وہ نظام کا حصہ تو ہوتی ہے مگر نظام کو بدلنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو صنعت کے بنیادی مرحلوں جیسی تحقیق، ڈیزائن اور اہم پرزوں کی تیاری پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، آہستہ آہستہ عالمی معیشت کے بہاؤ پر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ دیگر ممالک کو اپنی صنعت جاری رکھنے کے لیے ان پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی اقتصادی حیثیت مضبوط اور دیر پا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقی طاقت کا پیمانہ کارخانوں کی تعداد یا پیداوار کی مقدار نہیں بنتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کارخانوں میں صرف چیزیں جوڑی جا رہی ہے یا نئی چیزیں تخلیق کر کے عالمی نظام کی سمت طے کی جا رہی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ طویل مدت میں صنعتی طاقت کا راز پیداوار کی مقدار میں نہیں بلکہ اس کے ڈھانچے میں چھپا ہوتا ہے۔ اسمبلی پر مبنی نظام معیشت کو عالمی تجارت کا حصہ تو بنا دیتا ہے مگر مینوفیکچرنگ کی مکمل زنجیر ریاست کو وہ اختیار دیتی ہے جو عالمی طاقت کے نظام میں حقیقی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہی خاموش فرق دہائی کے دوران فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی ریاست صرف صنعتی مرکز رہتی ہے اور کون سی عالمی طاقت میں بدل جاتی ہے۔